بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 شوال پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک قرآنی آیت 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، جو شخص راتوں رات رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ 6 شوال پیر کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، ماہ شوال کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خزانے لوٹنے کا، انعامات کی جھولی بھرنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے اور بے شمار نیکیاں کرتا ہے، اور شوال کے مہینے میں ان نیکیوں کا پھل ملتا ہے۔ اس میں محنت و مشقت کی مزدوری کا مہینہ ہے۔ آج 6 شوال پیر کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھے گا۔ صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج شوال کی 6 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ میں سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو ایسے تمام افراد سے، تمام خواتین اور مرد حضرات سے، تمام بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج پھر 6 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے حالات بدل جائیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راتوں رات مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 6 شوال پیر کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 مرتبہ پڑھ کے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 6 شوال پیر کے دن صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگنے والا ہونا تو رب سڑک پر بیٹھے فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن مانگنے والا جب مانگتا ہی بندے سے ہے، جب مانگتا ہی دنیا والوں سے ہے، تو پھر اب کہتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، یا جا تو اس کی ٹھوکریں کھا۔ جب کوئی رب کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگتا ہے، رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، رب کریم کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، ترقی ذات عرش الہی پر بیٹھے رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام کی طرف دیکھ لیں، علماء کرام کی طرف دیکھ لیں، اللہ والوں کی طرف دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں کی طرف دیکھ لیں، پیغمبروں رسولوں کی طرف دیکھ لیں۔ جب کبھی ان پر برا وقت آتا، جب کبھی مشکلات آتی، جب کبھی پریشانی آتی، تو وہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اپنے رب کریم سے مانگتے، اپنے رب کریم سے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑا کر روتے، اور رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج ہم پر کوئی برا وقت آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آ جائے، ہم پر کوئی رکاوٹ اور بندش آ جائے، تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں،
दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब कहीं से कोई नहीं मदद मिलती, जब कहीं से कोई खुशखबरी नहीं आती, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो फिर हम थक हार कर मसल्ले पर बैठकर रब करीम से मांगना शुरू करते हैं। इतने में रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है, और रब की नाराज़गी का मतलब है मुश्किलात, परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती। आज अगर आप रब की नाराज़गी से जान छुड़ाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो एक बात आपने नियत करनी है। आज नियत कीजिए कि मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं, आसानियाँ भी रब की तरफ से हैं, और आज हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये वजीफ़ा भी रब की तरफ से है, ये कलमा भी रब का है। कुरान मजीद में ये कुरानी आयत रब की तरफ से है, आसानियाँ भी रब की तरफ से हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब क्या है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर अस, अल्लाह इज़ एवरीथिंग फॉर ऑल सोल्यूशन। इफ़ प्रॉब्लम रब काबा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शवाल की 6 तारीख है, पीर का दिन है। सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए, आपकी तमाम परेशानियों का ख़ात्मा हो जाए, आपके घर में बैठी जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाएं। कुरान में ये कुरानी आयत रब की तरफ से है, आसानियाँ भी रब की तरफ से हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब क्या है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर अस, अल्लाह सोल्यूशन इफ़ प्रॉब्लम। रब काबा के आज शवाल की 6 तारीख है, पीर का दिन है। सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए, आपकी तमाम परेशानियों का ख़ात्मा हो जाए, आपके घर में बैठी जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएं। वो बेटियां जिनके रिश्ते आते हैं, लोग देख कर चले जाते हैं, रिश्ता नहीं होता, न बात बनती है। आज बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। आपके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप बेहद मेहनत व मुशक्क़त के बावजूद भी कामयाबी मुक़द्दर नहीं हो रही। तो आज 6 शवाल पीर के दिन सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़कर देखिएगा। ये एक कुरानी आयत तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। ये कुरानी आयत नस्लों को आबाद कर देती है। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आप जिस चीज़ पे हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई बंदा दुनिया में बैठे हुए इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के वसीला और जलीला के मांगने से झोलियाँ भर भर देते हैं। रब की ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। आप 6 शवाल पीर के दिन चाहें तो नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, 6 शवाल पीर के दिन आपने इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप चाहे दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, सफ़र में पढ़ लें, जिसको जब जगह मिलती है, हत्ता कि चलते फिरते भी पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। क्योंकि जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मकाम पर, किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाता है, तो उसकी कबूलियत पहले से 100% बढ़ जाती है। आपने करना क्या है, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। कोई साबित दुरूद पाक सिर्फ एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए ये आज के इस अमल की तरफ चलते हैं।
اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے شوال کے مہینے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج جو کوئی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، تو اس سے تیرے حبیب کے صدقے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے گناہوں کی توبہ قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے، مالا مال فرما دے، تنگ دستیوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، رکاوٹیں بندشیں دور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آپ کی سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک صفاتی نام یا رحمانوں کو پڑھنا ہے، یا رحمانوں کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمان پڑھتا ہے، رب کو رب کی صفت رحمان سے پکارتا ہے تو غیب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانوں، یا رحمانوں، یا رحمانوں کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا رحمانوں کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ والو، جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لیں، جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، بہت سی بہنیں اتنی مجبور لاچار بے بس ہیں کہ نہ کسی سے مانگ سکتی ہیں، نہ کسی سے مدد لے سکتی ہیں، صرف رب کے حوالے رب کے آسرے پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو آج یا رحمانوں کو 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ غیب سے مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے راستے بن جائیں گے، غیب سے رب کی رحمتیں برکتیں جھولیاں بھر جائیں گی۔ یا رحمانوں کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے اگر آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا رحمانوں پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اللہ
is sufficient for us. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجات اور 10 ایسی ناممکن حاجات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو غیب سے راستے بن جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کا صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رب کی نعمتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونے کے بعد رب کا شکر ادا نہ کریں۔ آج 6 شوال پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ اعمال پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ ہو سکا، آج 6 شوال پیر کے دن صرف اور صرف یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والے کو مل جائے گا۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی یعنی اے میرے رب تیرا شکر ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر مل جاتا ہے، پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار کہنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے، رب کا شکر ادا کرنے سے، رب کا پسندیدہ بندہ بننے کے بعد اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے، آپ من پسند فیصلے کرانے کا وقت ہے۔ آپ ضد کر کے رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، غیب سے دیا جائے گا۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، آپ تڑپ کر جو مانگیں گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر ہاتھ پھیلا کر مانگتے چلے جائیں، رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کی
حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔